اوورال تو صورتحال کافی گمبھیر ہے اور پاکستان کے حالات بالکل درست نہیں ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے ماشاءاللہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو انہوں نے پلان دیا ہے وہ پلان ایسے ہی ہے جیسے موراکو میں ان کو ایک خود ساختہ ایوارڈ انہوں نے اپنے لیے اناؤنس کر دیا، جو در حقیقت پاکستان کا ادارہ چلا رہا تھا۔ تو وہ جو آرگنائزر تھے اسلامک وائس چانسلرز کا آرگنائزیشن جو ہے یونیورسٹیز کا، انہوں نے پھر تردید کر دی کہ جناب ہمارے پاس دینے کا کیا، ہمارے پاس تو اسلام کا ایوارڈ ہی کوئی نہیں ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ کہ وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تاکہ وہ ان کے جو آنے والے وقت ہیں ان میں ان کی مطلب جو سرپرستی کرتے رہے وہ مزید کرتے رہے، اور وہ ایسا بھانڈا پھوٹا کہ ان کو آخرکار وہ ریٹریکٹ کرنا پڑا۔ اور آفیشلی جو پلاننگ ڈویژن کا اسپوکس پرسن ہے انہوں نے ایک نئی پریس ریلیز ایشو کی جس میں انہوں نے وہ بات واپس لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اعداد و شمار یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ایک مذاق بن چکے ہیں، یہ پوری دنیا میں مذاق بن چکے ہیں۔ یہاں تک کہ آئی ایم ایف نے ایک وفد بھیجنے کے لیے طے کر لیا ہے کہ وہ آ کے پاکستان کے اعداد و شمار کو دوبارہ سے نگرانی بھی کرے گا اور درست بھی کرے گا۔ اور ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں شائع کیا ہے کہ اتنے بھیانک جو اعداد و شمار ہیں، جب تک سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پاکستان ترقی کے راستے کے لیے پلاننگ کر ہی نہیں سکتا۔ سو یہ ماشاءاللہ ان کے زیر نگرانی کام ہے، اور ان کا جو اڑان پلان ہے وہ تو پہلے دن سے ہی اپنا ڈیڈ آن ارائیول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو انہوں نے بتایا ہوا ہے پاکستان کے معمول کے اوپر 6% گروتھ ہونی تھی، لیکن اس اڑان پلان کے تحت ہم 9.35% گروتھ کریں گے، جس میں ہم 1935 تک جو ہے $1 ٹریلین اکانومی بن جائے گی۔ ایک تو یہ جو ان کے پاس بڑے بڑے یہ جو اعلان ہیں انہی سے یہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اب وہ 9.35% تو درکنار، 6% تو درکنار، پچھلے 4 برس میں اوسطاً جو گروتھ رہی ہے، شرح نمو جو ہے وہ 1.7% رہی ہے۔ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ابھی جو انہوں نے پہلے کوارٹر کے فگر ریلیز کیے ہیں، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے اناؤنس کیا کہ 3.7% گروتھ ہے۔ وہ ایک نجی ادارہ ہے جس میں پاکستان کے وہ تمام بزنس لوگ اس کے بورڈ پہ ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی پی آئی اے کی لیے سکسیسفلی بڈنگ دی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ حکومت کے ساتھ بالکل رابطے میں ہے، اور انہوں نے یہ شائع کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ 3.7% کا جو بتا رہے ہیں یہ سارا ایک ڈھکوسلا ہے، اور اس میں در حقیقت نمبرز کا ہیر پھیر ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ بیورو اسٹیٹسٹکس کے فگرز ہیں کہ اس مہینے جو ایکسپورٹس ہیں وہ 6% کم ہوئی ہیں، امپورٹس کے اندر خوفناک اضافہ ہوا ہے، جو تجارتی خسارہ ہے وہ $19 ارب کا بڑھ گیا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو ہاؤس ہولڈ سروے کروایا گیا ہے اب وہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ یہ کس کا برائٹ آئیڈیا تھا اور کس نے یہ کروایا اور کس نے یہ ریلیز کروایا۔ کو 2-4 لوگوں کی سنا ہے نوکری داؤ پہ ہے۔ نہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ داؤ پہ ہوگی یا انکوائری ہو رہی ہوگی، لیکن یہ میرے خیال میں خام خیالی ہے جو بھی یہ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کی بھی انہوں نے 5 سال سے سروے، لیبر فورس سروے روکا رکھا ہے۔ آخرکار جب وہ ان کو چھاپنا پڑا ہے تو آئی ایم ایف کی انڈرسٹینڈنگ میں ان کو چھاپنا پڑا ہے، جس میں اس میں بھی تقریباً یہ 6-8 مہینے لیٹ تھے۔ تو کتنی دیر چھپائیں گے؟ آخرکار وہ پھٹ کے سامنے آ گیا۔ اب وہ بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے کیونکہ ان کے اپنے فگر جو ہیں وہ 22.1% بتا رہے ہیں جو پاپولیشن سروے کے ہیں، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 7.1% ہے ان امپلائمنٹ۔ تو وہ بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے سارے پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہے۔ قیمتیں چڑھتی جا رہی ہیں۔ ابھی ہم نے ایک کا سکینڈل دیکھ کے ہٹے ہیں، وہ قیمتیں ابھی تک نارملائز نہیں ہوئی ہیں۔ جو اس وقت ریٹ طے ہوا تھا 140 روپے کلو کا، آج بھی یہ 160، 170، 180 ڈپینڈنگ کہ آپ کہاں پر ہیں وہ ریٹ چل رہا ہے، جو کہ 250 تک چلا گیا تھا۔ اور اس میں کلیئرلی جو ایکسپورٹ کا فیصلہ تھا یہ حکومت نے خود لیا۔ جیسے ہی انہوں نے گندم میں بھی ایک بالکل بھیانک صورتحال بنا دی ہے، جس میں انہوں نے کاشتکار کی چمڑی دھیر دی اس خاطر کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کاشتکار کو دبا دیں کیونکہ وہ رورل ایریاز میں ان کی کوئی آواز نہیں ہے تو انفلیشن کم ہو جائے گی، تو شہروں میں ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ ساری پالیسی بنائی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کاشتکار بذات خود بھی سٹوریج زیادہ کرنا شروع ہو گیا کیونکہ اس نے لاس میں تو نہیں بیچ لی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے سال میں اس نے پھر کاشت بھی جو ہے اپنے حساب سے کی۔ اب وہ 2 سال کا سائیکل جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس طرح سے پھر وہ قلت تو سامنے آ رہی ہے۔ جی دانیال سے پھر رابطہ کٹ گیا،
آپ کوشش کریں ان کو آڈیو میں ہی لے لیں. اگر ویڈیو کے مسئلے آ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان سے یہ اوور آل ایک اور جو ان کے ساتھ ہم مسئلہ کریں گے آٹے کا تو کریں گے ہی. دوسرا کہ جو حکومت جو ہے یہ فلکچویشن تو پالیسی کا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پالیسی کی یہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے کہ کبھی یہ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم خود خریدیں گے, سپورٹ پرائس کا اناؤنس کر دیتے ہیں, پھر عوام کو کسان کو نہیں دیتا. تو اگر جو ہے یہ فلکچویشن ہے اس کا جو نقصان ہوتا ہے. دوسرا ایک اور خبر جو کہ میں بعد میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں آج کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ریکارڈ ٹیکس ہوتا جا رہا ہے. یہاں ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو طبقے پہلے ہی رجسٹرڈ ہیں, ٹیکسز دیتے ہیں, وہ جو ہے پھنسے رہتے ہیں. اور کیا صورتحال ہے تنخواہ دار طبقے پہ؟ میں دانیال سے پہلے آٹے کا وہ آپ بعد مکمل کر لیں. دانیال پلیز. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ان پٹ پرائسز ہیں جس میں پیسٹیسائڈز اور فرٹیلائزر اور الیکٹریسٹی ایون سیڈ کی جو ورائٹیز اس وقت اویلیبل ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. اور جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے اس کا بھی فقدان ہے جو اچھے فارمل ریٹ کے اوپر جو ملتا ہے. آڑتی کے ہاتھوں بیچارہ کاشتکار تباہ ہو رہا ہے. اس کے بعد فلڈ کا سارا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے. جب ٹائم تھا کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے اور لوگوں نے کاشت کرنی تھی گندم, آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں اس وقت ہم بتا رہے تھے کہ چلے چاول کی فصل تو تقریباً تباہ ہو گئی ہے بہت سارے علاقوں میں, لیکن اب نومبر میں انہوں نے کاشت کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس وقت سپورٹ کرتے. وہ سپورٹ بھی یہ سامنے اس طرح سے نہیں لا سکے اور وہ سیزن بھی انہوں نے پھر خود ہی اپنے مدد آپ کے تحت کیا. تو ان ساری چیزوں کی وجوہات کی بنیاد پر نیچرلی ایک اب آ کے 2 سال بعد پرائم منسٹر کو یاد آ رہا ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر جو ہے نا ایک رپورٹ بنا کے دیں مجھے. اب یہ رپورٹا رپارٹی کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے لوگ جو ہیں وہ اسٹارویشن پہ آئے ہیں. ویسے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک رپورٹ مانگ لی ہے تو یہ پھر ایک اتنی لمبی ٹرک کی بتی ہے. حال ہی میں ہمیں بتایا گیا جی 8 کمیٹیاں بن گئی ہیں اور وہ 8 کمیٹیاں ہمارے ملک کے معیشت کا مسئلے حل کریں گی. پھر ابھی ریسنٹلی 100 بتایا گیا کہ 40 فوری اقدامات اصلاحات کرنے جا رہے ہیں جو کہ فوری نوعیت کے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی اس کے اوپر بھی کمیٹیاں بن جاتی ہیں, ان کی رپورٹیں بھی آ جاتی ہیں, مگر عملی جامہ ان کو کوئی نہیں پہنایا جاتا. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور اس میں بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ڈیسیژن میکنگ پاور ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ بالکل ایک رڈرلیس اور ویژن لیس حکومت ہے. 2-4 پی اے ایس کے افسر اس کو چلا رہے ہیں اور ان کی اپنی ایک بڑی تنگ نظری کی سوچ اور فکر ہے. زیادہ تر وہ اپنے سروس کیڈر کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. ابھی انہوں نے ایف بی آر کی تباہی پھیر دی ہے. یہ ایسا ایک بالکل بھونڈا اور اتنا کمپلیکس اور پیچیدہ انہوں نے انسینٹیو سسٹم بنا دیا کہ وہ پورے کے پورے محکمے کو جو ہے مطلب ایک زیر تاب ڈال دیا. اور اس میں یہ ہے کہ اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلا. اور ابھی بھی یہ ہر سہمائی میں ہمیں خسارہ بتایا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کے سامنے جا کے ان کی سرخی ہوئی کہ 330 ارب کا جو ہے اسی فرسٹ ہاف 2026 فائنینشیل ایئر کا ان کی جو ہے 330 بلین کا خسارہ آ رہا ہے. اور وہاں پر یہ مان کے آئے ہیں رپورٹ کا حصہ ہے جو ابھی شائع ہوئی ہے